ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور فرمائیے عقبہ بن ابی معیط، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا، آپ کی ہدایت بھری باتیں سنا کرتا تھا، اس نے آپ کے کہنے پر کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، مگر افسوس ایک غیر مسلم کی دوستی نے اسے بہکا دیا۔ یہ جنت کے راستے کا مسافر بن ہی چکا تھا، لیکن غلط دوستی نے اسے پھر سے جہنم کی طرف دھکیل دیا۔ ہم اب اپنے متعلق غور کریں، اگر آج ہم نے برے لوگوں کو دوست بنایا جو نماز نہیں پڑھتے، ایک کام نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، بھنگ چرس وغیرہ کا نشہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے والے، فیشن پرستی میں آخرت کو بھولنے والے، سرکش و نافرمان ہے، ہم نے اگر ایسوں کو دوست بنایا تو کہیں کل روز قیامت جب سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ اکلوتے کو چھوڑے گا، بھائی بھائی سے دور ہو جائے گا، اس وقت دوست احباب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ قیامت کے ہولناک دن اللہ نہ کرے ہم بھی کہیں حسرت سے یہ نہ پکارتے رہ جائے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے خرابی میری ہائے، اسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس لیے آج موقع ہے اب ہم اچھے دوست ہی بنائے، صرف اچھے نیک نمازی لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ فارسی میں کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اے عاشقان رسول، جو آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں فیضان مدینہ سیالکوٹ میں جمع ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں اس اجتماع کو دیکھ کر سن رہے ہیں، بے نمازی، شرابی، ماں باپ کے نافرمانوں سے دوستی بھی اگرچہ نقصان دہ ہے، لیکن یاد رکھیے غیر مسلم سے دوستی کرنا ایمان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ مذہبی ایونٹس کے موقع پر ان سے لین دین کے معاملات کرنا، یا ان کے کسی مذہبی تہوار پر جانا، خوشی غمی کے معاملات میں ان کو ساتھ رکھنا، بالخصوص ہمارے بچوں کا غیر مسلموں سے دوستی کرنا، یہ والدین کے لیے بہت زیادہ توجہ چاہتا ہے۔ اب بہت احتیاط کی حاجت ہے۔ یہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو بہت کلوز کر دیا، اپنے بچوں کی فرینڈشپ پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات پر غور کریں، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ فرینڈشپ رکھنا، اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، حالانکہ وہ منکر ہے اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ تفسیر سراج الجنان میں ہے کہ اے ایمان والو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان سے مدد چاہنا، ان کے ساتھ محبت کے میل جول رکھنا ممنوع ہے۔ مسلمانوں پر دین اسلام کے ہر مخالف سے علیحدگی اور جدا رہنا واجب ہے۔ یہ بعض لوگ جو بری دوستیاں لگا چکے ہوتے ہیں، انہیں اگر سمجھایا جائے کہ بھائی برے دوستوں کے پاس بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے، انہیں چھوڑ کر اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کیجیے، تو انہیں شیطان وفا کا فلسفہ پڑھاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب ہم ہرگز بے وفائی نہیں کر سکتے، دوستی لگائی ہے تو ہم اسے ہر حال میں نبھائیں گے۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی کا دوست ہونے سے پہلے کسی کی بھی فرسٹ آف آل ہم اللہ کے بندے تو ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم اگر واقعی با وفا ہیں،
ہم کہتے نہیں وفا کرنی ہے، ہم اگر واقعی باوفا ہیں تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ساتھ کتنی وفا کی ہے۔ اللہ رسول فرمائے برے دوست نہ بناؤ، ہم بنا رہے۔ اللہ رسول فرمائے سچوں اچھوں کے ساتھ رہو، ہم بروں کے ساتھ بیٹھ رہے۔ اگر ہم یہاں باوفا کیوں نہیں ہے؟ اور اس دوست کی وفا تجھے یاد ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا یاد نہ رہا؟ ان کے فرامین کے ساتھ وفا کرنا یاد نہ رہا؟ اور پھر دوستوں کی جو جن کی دوستی آج ہم کہہ رہے ہیں، ان کی وفا آخر کہاں تک ہوگی؟ قبر کے گڑھے تک؟ بس ہم نہیں جانتے کہ ملک الموت کب روح قبض کرنے تشریف لے آئے، بس یہ سانس رکنے کی دیر ہے۔ ہمارے یہی دوست ہمیں اندھیری قبر کے گڑھے میں تنا چھوڑ کر پلٹ جائیں گے، پھر نہ کوئی دوست ہوگا نہ یار، نہ وفائیں رہے گی نہ وعدے، بس ہم ہوں گے اور ہمارے اچھے یا برے اعمال ہوں گے۔ یہ دوست جن کی خاطر لوگ آج فلمیں دیکھ رہے ہیں، دوستوں کی خاطر نشے میں لگ جاتے ہیں، دوستوں کی خاطر گناہوں میں جا پڑتے ہیں، اپنے دوستوں کی خوشی کی خاطر گناہ کے کاموں میں جا پڑتے ہیں۔ آپ جن کے ساتھ دوستیاں نبھانے کے لیے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے، جن کے ساتھ دوستیاں نبھانے کے لیے اللہ اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کر رہے، جن کے ساتھ دوستیاں نبھانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو پس پش ڈال رہے، آج جن کے ساتھ دوستیاں نبھانے کے لیے اپنی شریعت کا خلاف ورزی کر کے، اپنی شریعت کے احکام کی نافرمانی کر کے ان کے ساتھ دوستیاں نبھانے کے لیے چل رہے، اس انسان کی مالا ٹوٹے گی، یہ کھڑے رہ جائیں گے، تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ موت کے بعد اب ان میں سے کسی کو اپنے کام کی فکر ہوگی، کسی کو کھانے کی فکر ہوگی، کسی کو اپنی دنیا داری کی فکر ہوگی، کون چلے گا تیرے ساتھ؟ اور ایسے بے نمازی، ایسے شرابی اور نشئی اور ایسے جو ہے بے حیائیوں میں پڑے ہوئے کیا تیرے لیے کوئی دعا مانگ سکیں گے؟ تیری بخشش کی کوئی بات کر سکیں گے؟ یہ لوگ پلٹ جائیں گے قبر کی دیوار سے، یہاں تک آئے گا نا کوئی، پھر پلٹ جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں وہ بات یاد رکھے کہ بندہ جن کی خاطر بڑے بڑے گناہ کر رہا تھا، جن کی خاطر یہ جب وہ شریعت کے احکام کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، جب وہ بے حیائی اور برائی اور گناہ کے کاموں میں لگا ہوا تھا، سب پلٹ گئے۔ قبر میں اکیلے جانا پڑے گا، آواز ساتھ جائیں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا جب باغ اندر بال خزانے کو لے، پنچھی اٹھ گئے بال اڈاریاں نے، یا تو باغ اندر بال خزانے کھولے، پنچھی اٹھ گئے بال اڈاریاں نے، جڑے کہتے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے تڑپتے سی دین نو دنے راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے۔ محمد اٹھیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ یہ دوست جن کی خاطر آج نمازیں چھوڑ رہے، جن کی خاطر آج حرام میں پڑ گئے، میری دوستوں نے مشورہ دیا یہ کاروبار کر لو، شریعت منع کر رہی تھی سود سے، دوستوں نے مشورہ دیا یوں کر لو، شریعت منع کر رہی تھی حرام و ناجائز کام سے، ہم دوستوں کو پریفر کرتے رہے۔ کب تک یہ ساتھ؟ آخر ہمیں یہ سب چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ موت کو یاد کرے، قبر کو یاد رکھے گا، قبر میں یہ برے دوست کام آئیں گے کیا؟ یہ شرابی دوست قبر میں کام آئیں گے؟ یہ جن کے ساتھ ہم دوڑ رہے بھاگے کہ انہی کے ساتھ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا یہ ہمیں بچا لیں گے مرنے سے؟ قبر کے عذاب سے بچا لیں گے جن کی خاطر ہم گناہ میں جا رہے تھے؟ بچا لیں گے میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے؟ اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ گئے، اور معصیت کے سبب کسی کا ایمان برباد ہو گیا تو خود سے کتنا برباد ہو گیا وہ۔ پھر یہ کہاں تک یہ وفا ہے، یہ وعدے، یہ دوستیاں؟ قبر بھی میدان محشر میں ہم اٹھیں گے، قیامت کا ہولناک دن آئے گا، وہاں بے نمازی دوست کام نہیں آئیں گے، وہاں بے نمازی دوست کو دور کی بات، ماں بھی اکلوتے بیٹے سے منہ پھیر رہی ہوگی، پھر یہ وفائیں کہاں آئیں گی؟ کون ہوگا جہنم سے بچانے والا؟ سوچ سوچ
کے پیچھے لگ لگ کر آپ گناہ کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا کو دوست بنا رہے ہیں؟ قیامت کا دن بری دوستیاں مٹنے کا دن ہے. ہاں ایک دوست ہے جو روز قیامت کے ساتھ نبھائے گا. وہ کون سا دوست ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں 12:25 میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار. الا المتقین. اس آیت کے تحت تفسیر سراج الجنان میں ہے دنیا میں جو دوستی کفر اور گناہ کی بنا پر تھی وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی. جبکہ دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ پاک کے لیے تھی یہ دشمنی میں تبدیل نہ ہوگی بلکہ باقی رہے گی.